جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس کے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی
وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے۔ اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کی 19ویں کلاس میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام کیا ہے، دین اسلام میں کیا باتیں ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے شروع ہوئی تھی کہ دین اسلام میں بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں۔ پہلی چیز، سب سے پہلے نمبر پر وہ عقائد ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں۔ عقائد کا کیا مفہوم ہے، عقیدے میں کون سی باتیں شامل ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ عقائد کے بعد اس کے پھر عبادات شروع ہوئی، اور عبادات مکمل طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی کہ عبادات کے تحت کون کون سی عبادات شامل ہے، اس کے فضائل اور اس کا طریقہ کار، مسائل، تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات، اور معاملات پر آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے۔ جی، آج کا جو موضوع ہے، عنوان ہے ہمارا، ٹاپک،
وہ دین اسلام کے تحت جو تیسری بات ہے، نمبر 3 معاملات چل رہے ہیں. پھر معاملات کے تحت جو باتیں تھیں اس میں سب سے پہلی بات اسلامی تجارت. یہ آپ حضرات کے سامنے اس کا بیان ہو رہا ہے، گزشتہ نشست میں شروع ہوا، آج اس کا حصہ نمبر 2 ہے. اور آج کا جو گویا کہ عنوان اور موضوع ہے بنیادی طور پر وہ ہے مسلمان تاجر کی صفات. مسلمان تاجر میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ جی آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہوئی تھی جس کلاس میں معاش سے متعلق بات ہوئی کہ معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں. نمبر 1 تجارت، نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 زراعت اور نمبر 4 صنعت. نمبر 1 تجارت، اور تجارت سے متعلق ہی بات چل رہی ہے. آج اس کا دوسرا حصہ ہے. جی تجارت کے تحت گزشتہ کلاس میں آپ حضرات کے سامنے 5 باتیں بیان ہوئی کہ اسلامی تجارت کے تحت نمبر 1 تعریف، تجارت کسے کہتے ہیں، تجارت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. نمبر 2 تجارت کی اہمیت اور فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر نیت اور مقصد، یعنی ایک مسلمان کا تجارت میں کیا نیت ہونی چاہیے، کیا مقصد ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تجارت فرمائی ہے. اور نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ مختلف صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین سمیت بڑے بڑے صحابہ اکرام نے بھی تجارت کا عمل فرمایا ہے. چھٹے نمبر پر مسلمان تاجر کی صفات، یہ انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے اس پر کچھ بات کی جائے گی. جی مسلمان تاجر کی صفات. پھر اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ 2 صورتیں ہیں اس میں. نمبر 1 تاجر کے لیے اختیار کرنے والی صفات، اور نمبر 2 تاجر کے لیے اجتناب کرنے والے امور. مسلمان تاجر کے لیے کن صفات کو اپنانا ضروری ہے، مسلمان تاجر کو کن صفات یا کن امور سے بچنا ضروری ہے. بعض امور وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنانا ضروری ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، جن پر عمل کرنے میں ترقی ہے، جن پر عمل کرنے میں نجات ہے، ثواب ہے. اور بعض امور، بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کو اختیار کرنا گناہ ہے، جن کو اختیار کرنے میں زوال ہے، جن کو اختیار کرنے میں نقصان ہے. تو دونوں کو انشاءاللہ مختلف مجالس میں بیان کیا جائے گا. آج کی مجلس میں نمبر 1 پر بات کریں گے کہ تاجر کے لیے اختیار کرنے والی صفات. ایک مسلمان تاجر میں کون سی صفات ہونی چاہیے، ایک مسلمان تاجر کو کیا صفات اختیار کرنی چاہیے. جی تو دیکھیں ہمارے جو دین ہے یہ جامع دین ہے، کامل دین ہے. اور یہ اسلام ایسا دین ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. عبادات میں بھی مسلمان، معاملات میں بھی مسلمان، عقائد میں بھی مسلمان، معاشرت میں بھی مسلمان، اخلاق میں بھی مسلمان. آج ہم زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عقیدے کا ٹھیک ہونا کافی ہے، یا چلے میں عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن خدا نخواستہ اگر معاملات خراب ہیں، معاشرت خراب ہے، تو اس صورت میں بھی کامیابی مشکل ہے. تو ایک مسلمان تاجر کے لیے اختیار کی جانے والی صفات کون کون سی ہونی چاہیے، مسلمان تاجر میں کون سی صفات ہونی چاہیے، تو یہ چند صفات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے نمبر پر ہے ایمان کامل، دوسرے نمبر پر توکل و رضا بالقضاء، نمبر 3 محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 تقوی و پرہیزگاری، نمبر 5 متعلقہ تجارت سے متعلق ضروری علم ہو، نمبر 6 عبادات کا اہتمام، نمبر 7 فرض زکوٰۃ اور نفلی صدقات کا اہتمام،
نمبر 8 ایفاء عہد، ایفاء عہد کا مطلب وعدے کی پابندی. نمبر 9 صدق و امانت کا التزام. نمبر 10 نرم خوئی اور تحمل مزاجی. نمبر 11 حسن معاشرت. نمبر 12 حسن معاملات. اور نمبر 13 جذبہ ایثار و قربانی. تو یہ چند صفات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ ایک مسلمان تاجر میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے. پہلے نمبر پر ہے ایمان کامل. جی ایمان کامل. دیکھیں ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور کرتا دھرتا اکیلا اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو اسباب کا جہاں بنایا ہے، لیکن اسباب کے پردے میں نظام عالم کو اپنی قدرت اور اپنے امر سے چلا رہے ہیں. تجارت، زراعت، محنت، مزدوری، کھانا پینا، برتنا وغیرہ ان اسباب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے ہیں. عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق احکامات کو پورا کرنے کے لیے بھی ایمانی طاقت کی ضرورت ہے، لیکن معاملات کی درستی اور اس کے متعلق احکامات الہیوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ قوی درجے کے ایمان کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں مالی منفعت کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. ایمان کامل ہونا ضروری ہے کہ ایک تاجر پکا مومن ہو. اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے تو یہ کچھ بات آ گئی، لیکن جیسے یہ جملہ آپ حضرات کے سامنے آیا کہ دیکھیں باقی جو ہے عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے متعلق احکامات کو پورا کرنے کے لیے بھی ایمانی طاقت چاہیے، لیکن معاملات کی درستی اور اس کے متعلق احکامات الہیوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ قوی درجے کے ایمان کی ضرورت ہے. یاد رکھیں مسجد میں ایمان بچانا آسان ہے، نیک ماحول میں ایمان بچانا آسان ہے، بازار کے ماحول میں ایمان بچانا مشکل ہے. مسجد کے ماحول میں نیک اعمال کرنا آسان ہے، مسجد کے ماحول میں دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن بازار میں چلنا مشکل ہے. مسجد میں شیطان کو ورغلانے کے مواقع کم ملتے ہیں، بازار میں، تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں شیطان کو مواقع زیادہ ملتے ہیں. وہاں ایمان کی حفاظت زیادہ مشکل ہے، وہاں زیادہ مضبوط ایمان چاہیے، کیوں وہاں پر ایسے مواقع آپ کے سامنے آئیں گے. آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے کہ آپ نے سچ بولا تو بہت ہی کم منافع ہوگا، آپ نے جھوٹ بولا لیکن آپ کو منافع بہت زیادہ ہوگا. اگر آپ تھوڑی غلط بیانی کریں گے آپ کو پروفٹ بہت زیادہ ہو جائے گا، آپ تھوڑی سی ڈنڈی مار لیں گے آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں گے. اب کیا کرنا ہے؟ یہاں انسان کا ایمان جو ہے امتحان میں پڑ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا پکا مسلمان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہی تاجر کامیاب ہو سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو، اللہ پاک پر پختہ یقین ہو. بھائی رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے. مجھے اللہ پاک نے جو رزق دینا ہے وہ مجھے ملے گا. میں سچ بولوں گا تب بھی اتنا ملے گا، میں جھوٹ بولوں گا تب بھی اتنا ملے گا. لیکن کیا ہوگا؟ جھوٹ بولوں گا اپنا ایمان خراب کر دوں گا. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ یقین پختہ ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں بول لینا آسان ہے، یہ بولنا بہت آسان ہے کہ بھئی سچائی پر چلنا چاہیے، ایمان پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے. ایک مذاکرہ ہے، میں بھی زبان سے کہہ رہا ہوں، آسان ہے، لیکن شاید عمل میرے لیے بھی مشکل ہو جائے. بازار میں امتحان کے وقت وہاں عملی طور پر انسان ایک تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کارخانے میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر اس طرح کے مواقع بہت زیادہ آتے ہیں. وہاں پھر صدق، سچائی پر، امانت، دیانت پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے. تو ایک تاجر کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک پر مضبوط ایمان. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی. میں جھوٹ بولوں گا تب بھی اپنا رزق نہیں بڑھا سکتا. جھوٹ سے البتہ کیا ہوگا کہ جھوٹ سے نحوست آ جائے گی، بے برکتی آ جائے گی. تو ایک ایمان کیا ہے؟ مضبوط ہونا چاہیے. آج یہی تو مسئلہ ہے نا. تاجر کہتے ہیں بھئی اگر ہم سچ بولیں گے کہاں سے کھائیں گے، ہم اس طرح ترتیب پہ چلیں گے کہاں سے کھائیں گے. کیوں؟ رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی نہیں ہے. اللہ پاک جانوروں کو، پرندوں کو، کتے کو، خنزیر کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. تو ایک انسان، پھر مسلمان، صاحب ایمان،
حلال کا رزق کاروبار کرنے والا، اس کو اللہ پاک بھوک سے مار دے گا۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں سچ بول دیا تو شاید منافع ہی نہیں ہو، اور سچ بول دیا تو پتہ نہیں میں کیا کھاؤں گا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اس لیے اب سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ رزق اللہ پاک نے جو لکھا ہے وہ ملے گا، لیکن میں جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، دھوکہ کر کے اپنا ایمان کیوں برباد کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تاجر کے لیے کیا ہے؟ ایمان کامل۔ جی دوسرے نمبر پر توکل و رضا بالقضاء۔ جی ایک مسلمان تاجر کا تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنا ایک بہت اہم صفت ہے، اور رضا بالقضاء ہر حال میں خوش ہو، اور انسان جو راضی بالقضاء ہوتا ہے وہ ہر حال میں خوش و خرم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر لوگ تقدیر پر ایمان لے آئے تو کوئی پریشانی باقی نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ ممکن اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پاک کی تقدیر پر چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں توکل جس کو کہتے ہیں نا، توکل کے معنی اعتماد، توکل کے معنی اللہ پاک کی ذات پر اعتماد۔ رضا بالقضاء اللہ پاک کے فیصلوں پر 100% راضی رہنا، یہ بہت بڑی صفت ہے، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت جب انسان محنت مجاہدہ کرتا ہے یہ مقام اللہ پاک انسان کو دیتا ہے، توکل اور رضا بالقضاء کا، یہ بہت بڑا مقام اور منصب ہے۔ لیکن ایک مسلمان تاجر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں توکل کی صفت ہو، رضا بالقضاء کی صفت ہو، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، ہمیشہ خوش رہے گا۔ آج ہماری پریشانی اور ہماری بے چینی کا بنیادی سبب اس صفت کا نہ ہونا ہے۔ ہمارا اعتماد ہی اللہ پاک کی ذات پر اتنا کمزور ہے۔ ایک چونٹی بل کے اندر رہتی ہے، اس کو اللہ پاک رزق دے رہا ہے، بلکہ ایک پتھر ایسا ہے کہ اس پتھر کو توڑا جائے تو اس کے اندر بھی ایک کیڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور ایک پتھر توڑا گیا، اس کے اندر سے کیڑا نکلا، اس کے منہ کے اندر پتا تھا، منہ میں اس نے ایک پتا جو ہے پکڑا ہوا تھا، یہ اس کا رزق تھا۔ بند پتھر کے اندر اللہ پاک اس کو رزق دے رہا ہے۔ آج مسلمان یہ سوچ رہا ہے، گلے کر رہا ہے کہ کہاں سے کھاؤں گا، اور پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک پر اعتماد کمزور ہے۔ آج ہمارا اعتقاد اور توکل کی صفت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اعتماد کس پر ہو؟ بھروسہ صرف اللہ پاک کی ذات پر۔ دوسرا رضا بالقضاء، یہ بہت اہم صفت ہے، اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا، تقدیر پر راضی رہنا۔ اور جو عقائد ہم نے پڑھے تھے اس میں آپ حضرات نے پڑھا تھا نا، ایمان بالقدر، ایمان بالقدر یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں آگے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو یا بری اللہ پاک کی طرف سے۔ تو جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، رضا بالقضاء یہ ضروری ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ پاک نے بہت ذہانت، سمجھ اور حکمت اور دانائی بھی عطا فرمائی۔ ان کے اقوال مشہور ہے، یہ قول نقل کیا گیا ہے، اگر لوگ تقدیر پر ایمان لے آئے تو پریشانی باقی نہ رہے۔ آج ہم روتے ہیں نا، فلاں چیز تھی وہ میرے ہاتھ سے چلی گئی، بھئی وہ اللہ پاک نے لکھی نہیں تھی میری قسمت میں، تو میرے پاس کہاں سے آ سکتی تھی؟ میں کہتا ہوں نہیں، وہ آ جاتی، یہ ہوتا تو میرے پاس ہوتی، یہ ہو جاتا، فلاں یہ نہیں کرتا تو ایسا ہوتا۔ بھئی اللہ پاک نے جو چیز میرے مقدر میں لکھی ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو اللہ پاک نے لکھا ہے مجھے نہیں ملے گی، وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا، میں اس کو لے نہیں سکتا۔ اس پر تو ایمان ہے نا سب کا۔ جو اللہ پاک نے لکھ لیا ہے کہ یہ چیز فلاں کو ملنی ہے، پوری دنیا مل کے زور لگا لے، کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ اور جس کے لیے اللہ پاک فیصلہ کر لے یہ چیز اس کو نہیں دینی، وہ خود اور پوری دنیا مل کے زور لگا لے، کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ تقدیر، یہ رضا بالقضاء ہے، جو اللہ پاک نے لکھ دیا، جو اللہ پاک نے لکھ دیا۔ تو وہی انسان پر حالات بھی آتے ہیں، بعض دفعہ کوئی تجارتی مال شپمنٹ تھی، اطلاع آ گئی کہ وہ سب کے سب کیا ہو گئے بھائی، ڈوب گئی، بڑا خسارہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، فوراً ہارٹ اٹیک ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ کیوں؟ توکل نہیں تھا، رضا بالقضاء کی صفت نہیں تھی۔ ورنہ ایسے ایسے احوال انسان پر آتے ہیں، اور ایسے ایسے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے متعلق آتا ہے کہ ان کو ایسی اطلاع ملی کہ آپ کا اتنا بڑا جہاز، بحری جہاز مال سے بھرا ہوا آ رہا تھا، وہ ڈوب گیا،
انہوں نے کہا اللہ پاک کا فیصلہ ہے. ایسے ہی جیسے ایک معمولی سی بات ہو، یہ توکل اور اعتماد ہوتا ہے، یہ رضا بالقضاء ہوتا ہے. اللہ پاک کی تقدیر پر، فیصلوں پر انسان راضی رہنا سیکھ لے. آج تاجر اس لیے پریشان ہے، ڈیل ہو رہی تھی وہ نہیں ہوئی، پھر اس کا اب ظاہری بات ہے جب ایمان مضبوط نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتی، رضا بالقضاء کی صفت نہیں ہوتی، پھر کیا ہوگا؟ خود پریشان، اور اس کا پھر کبھی ایک پر الزام لگایا، دوسرے پر اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے، یہ اس طرح نہیں کرتا، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. خود بھی پریشان، سب کو بھی پریشان کر دیا. بھئی جو چیز اللہ پاک نے لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، اور جو نہیں ملنی ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. یہ ہم اپنا ایمان بنا لیں، جتنا اللہ پاک نے رزق لکھا ہے وہ ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ توکل کہتے کس کو ہے. اس کا بعض دفعہ ہم غلط مطلب سمجھتے ہیں، غلط مطلب بھی سمجھ لیں. توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ ممکن اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پاک کی تقدیر پر چھوڑ دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ اب اگر کوئی کہے کہ یار میں کوئی کام ملازمت نہیں کروں گا، رزق کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہے نا، اللہ پاک بھوک سے نہیں ماریں گے، میں گھر پہ آج سے بیٹھ جاؤں گا، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ مذاق ہے اللہ پاک کے دین کے ساتھ. اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی اسباب کو ترک کر کے ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جانا یہ توکل نہیں، یہ تبتل ہے، یہ تعطل ہے، تبتل ہے. توکل کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان ظاہری اسباب اختیار کر لے، پھر اس کے بعد ظاہری اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دے، یہ توکل ہے. میں اپنی ملازمت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے جتنا ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں، اور ساتھ میں دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ تو آسان کرے، اللہ آسانی پیدا کر دے، اور اپنی کوشش بھی پوری کر رہا ہوں، اور نتیجہ کس پر چھوڑ دیا؟ اللہ پاک پر. یہ کیا کہلائے گا؟ توکل. لیکن میں گھر پہ بیٹھ جاؤں کہ خود ہی ملازمت نوکری آ جائے گی، رزق خود ہی چل کے میرے پاس گھر میں آئے گا، یہ توکل نہیں ہے، یہ تبتل ہے. اس میں فرق سمجھ لیں. یہ سمجھ گئے؟ جی. نمبر 3، پہلے نمبر پہ کیا چیز؟ پہلی صفت ایمان کامل ہو. دوسرے نمبر پر ایک تاجر میں کیا صفت ہو؟ توکل اور رضا بالقضاء. دونوں کا مطلب سمجھ گئے؟ یہ صفت اگر ہوگی کبھی پریشان نہیں ہو سکتا انسان. نمبر 3، محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. جی، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں تمام مخلوق سے زیادہ ہو. اللہ پاک کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات کیا ہو جائے؟ میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے. وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. چل رہا ہے اپنی خواہش پر، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، چل رہا ہے 100% اپنی مرضی پہ، دعویٰ کر رہا ہے میں پکا مسلمان اور پکا مومن ہوں. یہ کھلا تضاد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے زیادہ محبوب ذات اس کے لیے میں ہوں، تب ایمان کامل ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بتائیں. تو سب سے زیادہ ایمان والے کو اللہ پاک کی ذات کے بعد کس سے محبت ہونی چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بات سمجھ گئے؟ پھر جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف دعویٰ کافی ہے یا محبت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے احکامات پر عمل بھی کرے؟ اگر صرف زبانی دعویٰ کرے مجھے بہت محبت ہے فلاں سے، اس کی ایک بات بھی نہیں مانے، ان کے اس سیرت کے خلاف چلے، ان کے اسوہ کے خلاف چلے، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرے، نافرمانی کرے، تو یہ دعوے میں سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟
سچا نہیں ہو سکتا. تو ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے سب سے زیادہ محبت اللہ پاک کی ذات کے بعد کس سے ہونی چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے، پھر صرف دعوت و کافی نہیں ہے. دعوت و انسان کسی بھی چیز کا کر سکتا ہے، دعوے کے لیے تو دلیل ہونی چاہیے. تو دعوے کا نتیجہ یہ ہو کہ ایک مسلمان سیرت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی اپنائے، اسوہ بھی حضور علیہ السلام والا اپنائے، صورت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی اپنائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کرنے والا ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے متعلق بھی تو احکامات بتائے ہیں. ایک تاجر تجارت سنت کے مطابق نہیں کر رہا، اس کی تجارت اسلامی نہیں ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پکا مسلمان، پکا عاشق رسول ہوں، لیکن تجارت میں جھوٹ چل رہا ہے، تجارت میں خیانت چل رہی ہے، تجارت میں دھوکہ چل رہا ہے، تجارت میں ملاوٹ چل رہی ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تجارت ہے؟ نہیں ہے. تو محبت کس سے ہو؟ حضور علیہ السلام کی محبت دل میں ہو. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کی تجارت بھی کون سی ہو؟ تجارت نبوی ہو، اسلامی تجارت ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو گئی. چوتھی صفت ایک تاجر کے لیے تقوی اور پرہیزگاری. جی. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اللہ پاک کا خوف رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں. مخرج کہتے ہیں راستہ، ایگزٹ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک اس کو راستہ بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ پریشانیوں سے اللہ پاک اس کو نکال لیتے ہیں، مصیبتوں سے اللہ پاک آسانی سے نکال لیتے ہیں. حالات آتے ہیں، اللہ پاک اس کو نکال لیتے ہیں حالات سے. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی کرے گا، تقوی اختیار کرے گا. پہلا فائدہ کیا ہے تقوی کی برکت؟ کہ اللہ پاک اس کے لیے راستے بنا لے گا، اس کے راستے کھل جائیں گے، اور اللہ پاک ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسا رزق اس پہ آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو اللہ پاک پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے. تقوی ایسی چیز ہے، تقوی کی بڑی برکات اور بڑے ثمرات ہیں. اور جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یاد رکھے اللہ پاک اس کے لیے غیب کے خزانے کھول دیتے ہیں. رزق کے غیب سے اللہ پاک اس کے لیے روزی کا بندوبست فرماتے ہیں. پریشانی اس کو نہیں اٹھانی پڑتی، اور اللہ پاک اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں نا میرے بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں. جو ڈیل کرتا ہوں ناکام ہو جاتی ہے، جو سودا کرتا ہوں ناکام ہو جاتا ہے، جہاں کہیں معاملہ کرتا ہوں خرابی کی طرف چلا جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی بن جاتا ہے. کیوں؟ تقوی نہیں ہے. تقوی نہیں ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے. آپ آج سے عہد کریں اور آج سے تقوی اختیار کر لیں، آپ اس کی برکات کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں. اللہ پاک کبھی بھی فرما بردار کو، اپنے دوست کو چھوڑتے نہیں ہے بے سہارا. تو انسان تقوی اگر اختیار کر لے، ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کیسے کام بنتے ہیں، انسان حیران رہ جائے گا. یہ کام تو بڑا مشکل تھا، لمحوں میں ہو گیا. اللہ پاک کی ذات کے لیے تو سب آسان ہے، اور رزق ایسے آتا ہے، ایسے کہ انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے آتا ہے. وقت نہیں ہے، بالکل بہت مختصر ہے، ورنہ اس پر ایسے واقعات ہیں ایمان افروز کے انسان حیران رہ جائے. تو تقوی کی بڑی برکات ہیں. اور دیکھیں تقوی اور خوف خدا اور شریعت کی رعایت میں جو کام آدمی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. کہ یہ بہت بڑی صفت ہے. یہ آج جو معاشرے میں، بازار میں خاص طور پر جو جرائم آپ کہہ دیں، گناہ کہہ دیں، وہ رائج ہے، اس کی وجہ اس صفت کا نہ ہونا ہے. ایک انسان کے دل میں اگر خوف خدا ہو، تقوی ہو، وہ کبھی غلط نہیں چلے گا. اور یاد رکھیں جرائم کبھی ایسے ختم نہیں ہو سکتے.
ہم اس کے لیے اگر اسے پولیس بنا لی, ادارے بنا لیے, ظاہری جرائم تو ختم کر لیں گے, لیکن ایک انسان کو جھوٹ سے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی پولیس ایسی ہے, کوئی ادارہ ایسا ہے جو آپ کے جھوٹ بولنے پہ پابندی لگا دے, آپ کی خیانت کو روک سکے مکمل طور پر؟ یہ مشکل ہے. یہ کب رکے گا؟ جب خود انسان کے دل میں خوف خدا ہو, اللہ پاک کا خوف ہو, میں ظلم نہیں کروں گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں خیانت نہیں کروں گا, میں ملاوٹ نہیں کروں گا. تو جب تقویٰ پرہیزگاری انسان اختیار کرتا ہے, ایک تاجر اختیار کرتا ہے, اس کی دنیا بھی سدھر جاتی ہے, اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. جی 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی. نمبر 5, متعلقہ تجارت سے متعلق ضروری علم. جی نمبر 5, متعلقہ تجارت سے متعلق ضروری علم. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب علم 2 طرح کا ہے. نمبر 1 فرض عین, نمبر 2 فرض کفایہ. فرض عین وہ علم ہے جس سے واسطہ پڑے, اور اس کے علاوہ کا علم فرض کفایہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض عین ہم شاید ہمارے ذہن میں دیکھیں تصور ہے کہ بھئی کم از کم نماز انسان کو آتی ہے, نماز کا علم ہو, نماز کے مسائل, نماز کا طریقہ. فرض عین ہے, بالکل ہے, لیکن صرف اس کو فرض عین نہیں کہتے. فرض عین کسے کہتے ہیں؟ جس چیز سے بھی انسان کو واسطہ پڑے اس کا علم سیکھنا فرض عین ہو جاتا ہے. میں تاجر نہیں ہوں, مجھ پر تجارت کے مسائل فرض نہیں ہے مثال کے طور پہ, لیکن میں تاجر بن گیا, میں نے مارکیٹ میں دکان کھول لی, مجھ پر تجارت کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو چکا ہے, یہ فرض عین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مندرجہ والا تشریح سے معلوم ہوا کہ تاجر کے لیے خرید و فروخت کے متعلق احکامات کا سیکھنا واجب ہے, کیونکہ جب وہ کمائی کے احکامات کو سیکھ لے گا تو معاملات کو فاسد کرنے والی چیزوں سے واقف ہوگا اور ان سے بچے گا, اور قابل اشکال اور مشتبہ چیزوں کے بارے میں توقف سے کام لے گا, اور پھر ان کی علماء سے تحقیق کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کیوں ضروری ہے؟ اب دیکھیں, متعلقہ تجارت, ہم نے لفظ لکھا متعلقہ. تجارت ایک قسم کی تو نہیں ہے نا, تجارت تو بیسیوں سینکڑوں ہزاروں قسم پر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر تجارت کے معاملات الگ ہے, ہر تجارت کے مسائل الگ طرح سے ہے, ہر تجارت کے اصول اور قوانین الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ایک تاجر مثال کے طور پہ تجارت کر رہا ہے, اس نے پرچون کی دکان کھولی, اس کو بھی اپنے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. ایک تاجر وہ ہے کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس میں اور بہت ساری صورتیں رائج ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تاجر وہ ہے کہ جس کے کارخانے ملے ہیں, اس میں بہت سارے اور معاملات ہیں. تو وہ تاجر جس کی اپنی فیلڈ ہے, جس چیز کی وہ تجارت کر رہا ہے, اس کے بنیادی مسائل کا سیکھنا اور علم کا حاصل کرنا اس پر فرض عین اور ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی دیکھیے یہی طریقہ راج تھا, اور باقاعدہ ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ مارکیٹ میں اس شخص کو تجارت کی اجازت دی جاتی تھی جب اس کو اپنے متعلقہ تجارت کے مسائل کا علم ہوتا تھا, ورنہ اجازت نہیں دی جاتی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو باقاعدہ بازار کا گشت فرماتے تھے اور پوچھتے تھے, تم نے تجارت شروع کی, تمہیں اس کے مسائل کا علم ہے؟ علم ہے تو کرو, نہیں ہے تو گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ. اور بعض دفعہ تو کوڑے لگاتے تھے کہ تمہیں اگر تجارت کے مسائل کا علم نہیں ہے, تم کیسے دکان لگا کے بیٹھے ہو, تم کیسے تجارت کر رہے ہو؟ اب کیوں ضروری ہے علم؟ یہ آپ حضرات نے پڑھ لیا نا, کیوں ضروری ہے خرید و فروخت کے متعلق احکامات کا سیکھنا؟ کیوں جب وہ کمائی کے احکامات کو سیکھے گا تو معاملات کو فاسد کرنے والی چیزوں سے واقف ہوگا. میں کوئی غلط معاملہ نہیں کر لوں, میں کوئی سودی معاملہ نہیں کر لوں, میں کسی پر ظلم و زیادتی نہ کر بیٹھوں. فلاں صورت تجارت میں جائز نہیں تھی, مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے وہ بھی کر لی. بہت ساری صورتیں ہیں نا, اس کا تو اب اس کی تفصیلات کا تو وقت نہیں ہے. یہ ضروری ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے, بعد میں جا کے مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا, بعد میں فلاں عالم سے پوچھ لوں گا. بھائی اس وقت آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں, آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں, فیصلہ تو ابھی آپ کر رہے ہیں نا. جب آپ نے ایک معاملہ کر لیا, پھر بعد میں آپ پوچھیں گے پہلے آپ نے اگر خدا نخواستہ غلط فیصلہ کیا, غلط معاملہ کیا, غلط ڈیل کی, اس میں کوئی سودی معاملہ ہوا, سٹے جوئے کا ہوا, کوئی ناجائز ہوا, کسی پر زیادتی ہوئی, کسی کے حق تلفی ہوئی, تو آپ تو گناہ گار ہو گئے. بعض دفعہ پھر آپ بعد میں پوچھ رہے ہیں, اس کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہے.
ایک دفعہ جب وہ سودا ہو گیا یا فوراً ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوتا ہے، آپ کہاں سے اس وقت کہاں کس سے پوچھیں گے؟ تو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، چلے کسی سے پوچھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. تو یاد رکھیں اتنا آسان نہیں ہے اسلامی تجارت، بلکہ اس کے لیے اس کے مسائل کا سیکھنا، بنیادی علم کا سیکھنا یہ ضروری ہے، کم از کم موٹے موٹے علم کا. اب جزیات ہے، چھوٹے مسائل، باریک مسائل، ٹھیک ہے وہ آپ کسی مفتی عالم سے پوچھیں، لیکن کم از کم آپ کو حلال حرام کے اور اپنی تجارت کے ضروری مسائل کا آنا ضروری ہے. ورنہ بعض فقہا نے لکھا ہے، یہ مسئلہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اس تاجر کے لیے تجارت جو ہے جائز نہیں ہے جس کو اپنی تجارت کے مسائل کا علم نہ ہو. یہاں تک لکھا ہے. تو یہ بات آپ حضرات سمجھ گئے کہ متعلقہ تجارت سے متعلق ضروری علم یہ ضروری ہے. آج اس چیز میں ہی بہت زیادہ کمزوری ہمارے سامنے آ رہی ہے. آج اس چیز میں کمزوری ہے. آج ہمیں بالکل مسائل کا علم نہیں ہے. اصل میں اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم نے اس کو دین سے خارج سمجھا ہوا ہے. بازار کے معاملات بھی اس کا دین سے کیا واسطہ ہے، اس کا اسلام مذہب سے کیا واسطہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ایک اسلامی قانون اور پورا ایک اسلامی جس کو کہتے ہیں نا ایک ترتیب ہمیں بنا کے دی. آپ علیہ السلام نے صرف عبادت کے احکام تھوڑی بتائے کہ بھئی نماز کے یہ مسائل، اتنے فرائض، اتنی سنتیں. آج ہمارے مسلمان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں شاید کہ بس علماء کو شاید صرف نماز کے مسائل کا علم ہوتا ہے، شاید یہی سکھایا جاتا ہے. اور آج ایک یہ ذہن میں تصور بھی ہے، ہمیں اس کا علم ہے. بعض دفعہ مدارس میں بچوں کو داخل کرنے لاتے ہیں تو ان کا ماں باپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر صرف یہ سکھائیں گے کہ بھئی جو ہے نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں اتنی رکعتیں ہیں. یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. نماز میں یہ بھی اگر کسی مسلمان کو علم نہ ہو تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ ہمارے ہاں نور الایضاح سے لے کے قدوری سے لے کے ہدایہ تک فقہ پڑھائی جاتی ہے. اور ہدایہ آپ کو معلوم ہے فقہ کی کتنی بڑی کتاب ہے کہ اس میں طہارت سے لے کے بیوعات سے لے کے سارے مسائل تفصیل کے ساتھ ہے. ایک قاضی جب یعنی منصب قضا پر بیٹھتا ہے، قاضی بنتا ہے یا جج بنتا ہے، اس کو اسلامی قوانین کے لیے ہدایہ دیکھنی پڑتی ہے. ہدایہ کے مسائل کا سمجھنا بھی ضروری ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے معمولی. پورے یعنی ہمارے دین میں ایک ایک چیز کا حکم اور مسئلہ موجود ہے. تجارت کرنی ہے تو اس کی کیا صورت ہے. پھر آج کل جدید صورتیں آتی ہیں تو ہمارے علماء کو، بزرگوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمارے جو معاشرت میں جدید مسائل ہے، چاہے وہ تجارت سے متعلق ہو، اس کی بھی صورتیں پیش کی ہے سامنے. کوئی مسئلہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا الحمدللہ آج کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آیا اور علماء کے پاس اس کا حل نہیں تھا. الحمدللہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ایسے ایسے افراد موجود ہیں الحمدللہ آج بھی کہ جن پر ہمیں فخر ہے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں. یہ ہمارے اندر بس کمزوری ہوتی ہے کہ ہم خود سیکھ نہیں رہے، خود ترتیب پہ چل نہیں رہے، اور پھر جو ہے ملبہ ڈالتے ہیں کہ بھئی مولوی ایسے ہیں اور مولوی ایسے ہیں. آپ آئیں، آپ پوچھیں، آپ سیکھیں، آپ تجارت کے اصول سیکھیں. اور اب تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی، باقاعدہ تجارت کے لیے کورسز کرائے جاتے ہیں، ایک اصول بتائے جاتے ہیں کہ اسلامی تجارت کس طرح کی جاتی ہے. بہرحال متعلقہ نمبر 5 متعلقہ تجارت سے متعلق ضروری علم کا ہونا بھی ایک تاجر کے لیے ضروری ہے. جی تو یہ کل 13 باتیں ہیں کہ تاجر کے لیے اختیار کرنے والی صفات. اس میں سے نمبر 1 ایمان کامل، نمبر 2 توکل اور رضا بالقضاء کہ ایک تاجر کا اعتماد اللہ پاک کی ذات پر اور اللہ پاک کے فیصلوں پر مکمل طور سے راضی رہے. نمبر 3 محبت نبوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، احکامات پر عمل کرنے والا ہو. اور نمبر 4 تقوی اور پرہیزگاری. اور نمبر 5 متعلقہ تجارت سے متعلق ضروری علم کا ہونا بھی تاجر کے لیے ضروری ہے. نمبر 6 پہ ہے عبادات کا اہتمام. پھر اس کے بعد کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں عرض کریں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ 5 ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ ساتھی بیمار ہیں، ہمارے زلفی بھائی کے بھانجے بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اسی طرح ہمارے متعلقین میں سے ایک اور ساتھی بیمار ہیں، ان کو ڈینگی ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور بھی کچھ ساتھی بیمار ہے، دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔